آج ہمارے ماشاءاللہ پارٹیسپینٹس ہیں اس پروگرام کے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی بچہ 3 سال سے چھوٹا ہے؟ تھمز اپ کر کے بتائیں. اچھا جی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور یہ بھی یہاں پر کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جن کی ابھی والد یا والدہ نہیں بنے ابھی آپ، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اللہ آپ کو یہ سعادت عطا کرے گا. ایسے بھی کچھ لوگ یہاں موجود ہوں گے. تو اللہ سب کو، والد اور والدہ جو بن گئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا سکیں، جو نہیں بنے ہیں وہ اس ذمہ داری کو سمجھ بھی لیں، سیکھ بھی لیں اور پھر اچھی طرح نبھا سکیں. آج کا جو میری گفتگو ہے اس میں 11 مختلف معاملات پہ بات کروں گا جو انفینٹس اور ٹاڈلرز کی پیرنٹ. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں اور یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو اپنے بچوں کی پیرنٹنگ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے بچے کی صحت، اس کی نفسیات، اس کے لیے اس کے اوپر بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے. جو جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بھی وہ اس کی آؤٹر ورلڈ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بہت سی چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. ماں کی جو فیلنگز ہیں اس سے بھی وہ محسوس کرتا ہے، باہر کے ماحول کا بھی ایک اثر قبول کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل لا تعلق ہوتا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ماں کی صحت کا بہت خیال ماں کو رکھنا چاہیے، اپنی فزیکل ہیلتھ کا بھی، اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کا بھی، اور اپنے روٹین کا بھی، کہ جو روٹین ہے وہ ایکٹیو روٹین ہو اور ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اور ایک احساس شکر کے ساتھ اپنے جو بھی معاملات ہیں کوشش کی جائے کہ خوش رہا جائے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی جائے کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو خوش رکھ سکتی ہوں. عورت کو تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھنا ہوگا. اس کی فیملی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ایک اچھا ٹائم دیں. اور یہ سب سے پہلا ایسپیکٹ ہے ماں کی ہیلتھ، ماں کا روٹین. اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس بچے کی آمد کے حوالے سے باقی بہن کو پریپیئر کیا جائے اور انہیں پہلے سے، اور اس کا بہن یا بھائی جب آتا ہے تو ہم اس حوالے سے جو ایک سینسیبل اور ایک بہت رسپانسبل کمیونیکیشن ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، اور اچانک ایک اطلاع ہوتی ہے تو بچے کو یعنی چند ہفتے پہلے بچوں کو بتائیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور آپ کو بہن یا بھائی اللہ تعالی ہمیں دے گا، اور اس کے حوالے سے کیا ہمیں خیال کرنا ہوگا، اس کی کیا ضروریات ہوں گی. تھوڑا بہت اس پر بات کی جا سکتی ہے. تیسرا پوائنٹ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ اللہ تعالی ہمیں جب بچہ عطا کرتا ہے تو ہم نے بچوں کے نام کے حوالے سے پہلے سے کچھ سوچا ہوا ہونا چاہیے. آپ کو 9 مہینے کا ٹائم ملتا ہے یہ سوچنے کے لیے کہ اگر لڑکا ہوگا تو آپ کیا نام رکھیں گے اور اگر لڑکی ہوگی تو آپ کیا نام رکھیں گے. اور میں بہت سارے پیرنٹس کو میں دیکھتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد کافی دن تک یہ کنفیوژن ہے اور کافی دن تک یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ ہم کیا نام رکھیں، اور نام کی سلیکشن نہیں ہو پا رہی. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کا کوئی نام نہیں رکھتے تو اس ٹائم پر بھی ہم اس کو کسی نہ کسی نام سے پکار رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں. منا کہہ رہے ہوتے ہیں، بیبی کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ نام ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں. بہتر ہے کہ ہم اسے یہ کام، اللہ نے آپ کو 9 مہینے کا ٹائم دیا تھا، آپ کچھ نام پہلے سے سوچ لیتے کہ اگر بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے، اور ایک اچھا پہلے سے سوچا ہوا نام. اور اس نام کی خوبی یہ نہیں مطلب اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ نیا نام ہے، ڈیفرنٹ نام ہے، اس کی ساؤنڈ اچھی ہے، بلکہ وہ ایک میننگ فل نام ہے. آپ کو اس نام کے ایک اچھے معنی ہیں اور اچھا نام ہے، وہ آپ نے سوچا، اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو آپ نے نام رکھنے میں دیر نہیں کی.
یہ بات میں اس انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ آئیڈینٹی کرائسس کا جو پرابلم اس وقت جتنا شدت سے اور جتنا بڑے اسکیل پہ پیدا ہوا ہے، یہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی آئیڈینٹی کرائسس کا اتنا بڑا مسئلہ انسانی تہذیبوں نے نہیں دیکھا تھا. اور ایسی سچویشن میں ہم بچے کا نام، مطلب بچے کا نام بھی اس کے آئیڈینٹی ایک آئیڈینٹی کا فیکٹر، مطلب اس کا نام بھی ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، یہ میرا نام ہے. ان کے بچے کا بہت اچھا نام تھا، بہت ہی پیارا نام تھا. اور جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی تو انہوں نے اپنے بچے کو کسی اور نام سے پکارا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کے بچے کا نام تو یہ ہے، لیکن آپ اس کو پکارتے کس نام سے ہیں؟ تو پتہ یہ لگا کہ انہوں نے کوئی اور نام، مطلب اس کو جس نام سے پکارتے ہیں وہ کوئی اور نام ہے. تو اس وقت میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو تو نام بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو جو اس نام سے اسے پکار رہے ہیں اصل میں تو یہ اس ساؤنڈ کے زیر اثر ہے جس سے آپ اسے پکار رہے ہیں. مطلب تو آپ تو بس یہ جو جس طرح سے آپ اسے پکار رہے ہیں آپ اس طرح نہ پکاریں، اس کے اصل نام سے پکاریں، کیونکہ اس کا نام آلریڈی بہت خوبصورت ہے تو اور اچھا نام ہے. تو آپ اس نام کو، ایک چیز جو میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ کسی بھی بچے کے لیے جو ساؤنڈ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ اس کا نام ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ وہ نام اچھا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہم اسے اچھے نام سے ہی، یعنی اسے اسی نام سے پکاریں جو اس کا، تو وہ پھر کوئی دوسرا ٹائٹل بھی بہت میننگ فل ہو. اگر ہم پیار سے اسے کوئی اور لفظ بھی بولنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی اچھے معنی ہونے چاہیے. اگر کوئی ایسے ہی کوئی لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہر آواز کا کوئی نہ کوئی تاثر انسانی نفسیات پہ پیدا ہوتا ہے. مطلب آپ کی زبان میں اس لفظ کا ہو سکتا ہے کوئی معنی نہ ہو جو آپ نے نک نیم رکھ لیا ہے، لیکن کسی نہ کسی لینگویج میں کسی نہ کسی اس لفظ کا بھی، جس کا بظاہر کوئی نام نہیں ہے، اور ویسے ہی ایک ایبرپٹ سی آپ نے ساؤنڈ، آپ نے اس نام کو آپ نے بگاڑ لیا ہے، لیکن اس کا بھی ایک امپیکٹ بچے کی سائیکی کے اوپر اور بچے کے اوپر پڑتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اچھا نام رکھیے، اچھے ہی نام سے اس کو پکاریے، اور یہ نام کا جو معاملہ ہے اس کو معمولی نہیں سمجھیے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجیے کہ یہ کوئی بہت، مطلب اس کا انسان کی شخصیت پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو ماحول ہے، بچہ جس ماحول میں پرورش پائے گا، پیدا ہونے کے بعد کسی مشین کی آواز ہے، یا گھر میں بہت سے میں دیکھتا ہوں کہ ینگ پیرنٹس ہیں اور ان کے موبائل فون میں جو رنگ ٹون ڈلی ہوئی ہے وہ بہت شارپ ہے اور بہت ہائی پچ کی ہے اور بہت زور سے، بہت لاؤڈ ہے. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا موبائل فون بجتا ہے تو وہ آپ تو یوز ٹو ہوتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے سہم جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو میں تو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ سائلنٹ موڈ پہ رکھیے، یا اس کی رنگ ٹون ہو، اور آئیڈیلی کسی پرندے کی آواز ہو اور اس کا والیوم بہت کم ہو. تو اس کا آپ خیال کیجئے. غیر ضروری آوازیں آپ کے ماحول میں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی پروگرام سن رہے ہیں تو اس کو بہت کم آواز میں سنیں. اگر باتیں کر رہے ہیں تو آہستہ آواز میں باتیں کریں. اگر دروازہ بند کر رہے ہیں تو بہت آہستہ آواز میں دروازہ بند کریں. کوشش کیجئے کہ جو اپنے لوگ جس طرح سے، مطلب بہت ہارنز، گاڑیوں کے بھی ہارن لوگ بہت زور سے بجاتے ہیں، مطلب ان چیزوں کا ذرا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ آوازوں کو ہم منیمائز کریں اور غیر ضروری آوازوں کو ہم ختم کریں، اور جو بھی آوازیں ضروری ہیں ان کا والیوم بھی ہم ریزنیبل رکھیں. تو جو نوائز لیول ہے ماحول کا، اس کے اوپر ہم بہت خیال کریں. ماحول کے اندر بھی اور بھی چیزیں ہیں. جو اسکرین کی لائٹ ہے وہ بھی بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر چند ہفتے کا بھی بچہ ہے اور اس کے کمرے میں اسکرین سے جو بلو لائٹ ایمیشن ہو رہی ہے، بچے کو اللہ نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اس طرف متوجہ ہوگا، اور وہ لائٹ جو اسکرین سے نکل رہی ہے وہ آپ کے بچے کے لیے اچھی نہیں ہے، اور بچہ اسے دیکھنا چاہے گا، بچہ مستقل اسے دیکھنے کی کوشش کرے گا. تو یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جس کمرے میں بچہ رہتا ہے اس کمرے کو کوشش کیجئے کہ موبائل فری زون بنا لیں. آپ کہیں کہ بھئی جس کمرے میں ہمارا نیو بورن بیبی رہتا ہے، ہم اس کمرے کے اندر
کوشش کریں گے کہ موبائل فونز نہ رکھیں یا اس میں نہ رہنے دیں. اور اسی طرح جو ایکسیسو لائٹ ہے, جو آرٹیفیشل لائٹ ہے, کوشش کریں کہ وہ ڈائریکٹ لائٹ اس کی آنکھوں میں نہ پڑے, وہ کورڈ لائٹ ہو. اگر جو آپ نے کمرے میں جو بجلی کی لائٹیں لگائی ہیں ان کو بھی کورڈ کریں, اور بہت ایکسیسو لائٹ نہ ہو, ایک ماڈریٹ لائٹ ہو. اسی طرح جو ایئر کوالٹی ہے, نیچرل ایئر ہونی چاہیے کمرے کے اندر, تازہ ہوا کا گزر ہونا چاہیے. اے سی والا جو ماحول ہے وہ بھی بچے کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ آنکھوں کو ڈرائی کرتا ہے, اسکن کو ڈرائی کرتا ہے, اور اس کی باڈی کے لیے اور اس کی جو باڈی کی گروتھ ہے اس کے لیے بہت اچھا نہیں ہے ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ. تو آئیڈیلی آپ کے گھر میں ایک اچھا وینٹیلیشن, نیچرل وینٹیلیشن ہونی چاہیے, اور ہوا کا, تازہ ہوا کا, اور کچھ تھوڑی سی سورج کی روشنی کمرے میں دن کے ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے آنی چاہیے. اگر وہ زیادہ روشنی آ رہی ہے تو آپ پر کرٹنز لگا دیں, لیکن کچھ نہ کچھ روشنی جو سورج کی لائٹ ہے نا وہ ڈس انفیکٹ کرتی ہے, اور وہ بہت ہی ایک ہیلدی سائیکولوجیکل فیل دیتی ہے جتنے بھی لوگ اس کمرے میں ہوتے ہیں, اور یہ بہت ایک قیمتی چیز ہے. تو نیچرل لائٹ, نیچرل ایئر کوالٹی, یہ بہت اہم چیز ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں کا جو بچہ جب بورن ہوتا ہے تو وہ جو کمرہ ہے اس میں کوئی کارپٹ پڑا ہوتا ہے, وہ موٹا کارپٹ ہوتا ہے, اور یوزولی وہ کارپٹ جو ہے وہ اس کی صفائی کے پرابلمز ہوتے ہیں. اور بچوں کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ایئر کنڈیشنڈ رومز ہیں اور جو کارپٹس ہیں, خاص طور پہ ایسے کارپٹس جس کے اندر ڈسٹ جو ہے وہ ریٹین کرتی ہے, مٹی رہتی ہے, وہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں بھی ہمیں بہت مطلب ایسا کارپٹ جس کی صفائی نہ ہو سکے, اس کی بجائے رگز زیادہ مناسب چیز ہیں, یا کشنز مناسب چیز ہیں, اور وہ رگز آپ باہر لے جا کے جھاڑ سکتے ہیں, صاف کر سکتے ہیں, کشنز کو آپ لے جا کے باہر صاف کر کے واپس لا سکتے ہیں. تو یہ ایک زیادہ ہینڈی اور زیادہ بہتر چیز ہے. اگر آپ کو کمرے کی جو فلور ہے اس کو سافٹ رکھنا ہے تو بھی اس کے لیے یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں. تو یہ ماحول کے اندر کچھ چیزیں دیکھنے کی ہیں. سیفٹی بہت اہم چیز ہے, وہ بھی انوائرمنٹ کا حصہ ہے. سیفٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا بچہ گرنے اور چوٹ لگنے کے واقعات کتنے ہوتے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یوزولی بچے جب بیڈز پہ لیٹتے ہیں, جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, چند مہینے کا بچہ جب وہ کروٹ لینا شروع کرتا ہے اور کرال کرنا شروع کرتا ہے, تو کبھی کبھی بچہ جو ہے وہ بے خیالی میں گر جاتا ہے یا اس کو چوٹ لگتی ہے, اور خاص طور پہ سر اور کمر کی جو چوٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے اس کے لیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے سر میں اور کمر میں کوئی چوٹ, کہیں بھی کوئی چوٹ نہ لگے, لیکن اسپیشلی سر اور کمر جو ہے وہ بہت اہم ہے, اس میں کوئی چوٹ نہیں لگنی چاہیے. تو اس کے لیے بھی میں ٹپ یہ دوں گا کہ اگر آپ بچے کو زیادہ ڈیوریشن کے لیے چھوڑ رہے ہیں, مطلب سپوز آپ کہیں مطلب کسی اور کام میں ہیں اور بچہ فری ہے سپوز تھوڑی دیر کے لیے, تو بیڈ اگر وہ بچہ موو کرنے لگا ہے تو فلور پہ کوئی رگ یا کوئی کشن بچھا کے اس کے اوپر چھوڑنا زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ اس میں کہیں, کیونکہ وہ آلریڈی زمین پر ہے تو زمین سے کہیں گرے گا نہیں, لیکن اوپر سے وہ جو نیچے گرتا ہے وہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. تو انوائرمنٹ کے حوالے سے جو میں نے بات کی, مطلب میرا چوتھا پوائنٹ تھا انوائرمنٹ, جس کے اندر میں نے ایئر کوالٹی کی بات کی, لائٹ کی بات کی, نوائز لیول کی بات کی, اور سیفٹی کی بات کی کہ اس کو چوٹ لگنے سے بچانے کے لیے بھی ماحول کے اندر ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. میرا پانچواں پوائنٹ ہے, بچے کی ایک بہت اہم ضرورت ہے کہ اسے ٹچ کیا جائے. اس کی باڈی جو ہے, اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ جو ہے وہ بچے کی بہت اہم ضرورت ہے, بلکہ ہول باڈی جو فیل ہے نا, اور یہ والد کے ساتھ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ماں کے ساتھ خاص طور پر بچے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں بہت ساری اسٹڈیز ہیں دنیا میں, یہ بہت ساری اسٹڈیز اب اویلیبل ہیں. مثال کے طور پر جب بچے کی ولادت ہوئی ہے تو پہلے 1 گھنٹے کے اندر ماں کی باڈی کے ساتھ بچے کی باڈی کو, مطلب بچہ ماں کے قریب لا کے لٹایا جائے اور بچے کی باڈی ماں کی باڈی سے ٹچ ہو, اور بچے کو اسی مطلب جو ٹچ ہے خاص طور پہ باڈی ٹو باڈی ٹچ جو ہے وہ غیر معمولی ویلیو رکھتا ہے, اور بچے کے لیے بہت ایک اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے, اس کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے, اور اس کو ایک جو نیڈ فار بلانگنگ ہے وہ اس کی فلفل ہوتی ہے. اسی طرح اس کو ٹچ کا ایک اور جو ایسپیکٹ ہے وہ مساج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
انفینٹس اور ٹاڈلرس کے لیے بہت ہی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ آپ بچے کو مساج کریں. آپ دیکھیے گا کوئی بچہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تھوڑا سا وہ ڈل ہے یا اس کی ڈائٹ کا کوئی ایشو ہے یا اس کی سلیپ کا کوئی ایشو ہے یا اس کے روٹین میں سپوز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رونا دھونا مطلب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی اریٹیٹ ہوتا ہے یا اس کا موڈ اچھا نہیں ہے, اور آپ اس آئل کے ساتھ آپ مساج آفر کریں. اگر گرمی ہے تو آپ آئل اور پانی کو مکس کر کے اور پھر آپ ایک اچھا مساج اسے آفر کریں اور پھر اسے ایک باتھ دیں, نہلائیں, تو اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ بچہ بہت ریلیکس ہو گیا ہے, بہت اچھا اس کا موڈ ہے. اور آپ کو بہت آپ دیکھیں گے کہ بچے کا موڈ, بچے کا رسپانس, بچے کا جو پورا ایک فیل ہے وہ چینج ہو جائے گی. اس کا بیہیویئر بہتر محسوس کریں گے آپ. اس کا سونا اور اس کی جو ڈائٹ ہے, یا اگر وہ دودھ پیتا ہے ماں کا تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا. تو جو ٹچ ہے, اور ٹچ کے لیے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مساج کو آپ معمولی نہ سمجھیں, مساج از آلسو اے ٹائپ آف اے تھراپی. تو یہ بہت اہم ہے. بلکہ مساج کے حوالے سے ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ماں جب اپنے بچے کا مساج کرتی ہے تو آپ نے ایک چیز سنی ہوگی, پوسٹ پارٹم ڈپریشن. اب آج کل بچے کی پیدائش کے بعد ماں, بہت سی مائیں جو ہیں, یہ ماڈرن اربن سوسائٹی کے اندر یہ ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے اس کی وہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ بڑا ہی دلچسپ ریلیشن شپ ہے بچے کی فل باڈی مساج اور ماں کا جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے اس کے درمیان ایک بڑا زبردست تعلق ہے. یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو ایلیویٹ کرتا ہے, یعنی ماں جب اپنے بچے کو فل باڈی مساج دیتی ہے تو ماں خود بھی اس کا جو ڈپریشن ہے وہ ریلیز ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو باڈی کو مساج دینا ہے یہ ماں کے اپنے ہاتھوں کے بھی جو پریشر پوائنٹس ہیں وہ بڑے سمجھیے کہ ماں کے لیے بھی یہ بڑی زبردست ایکسرسائز ہوتی ہے. ماں کی باڈی کی ایکسرسائز ہے, ماں کے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہے. تو اور اس سے ایک ماں کو بھی ایک خوشی حاصل ہوتی ہے, ایک سینس آف اچیومنٹ حاصل ہوتی ہے. تو ایک بڑی دلچسپ ریلیشن شپ ہے کہ ماں کا جو ڈپریشن ہے, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, وہ بچے کو ہول باڈی مساج کرنے سے اس میں بھی فرق پڑتا ہے الحمدللہ. تو یہ جو ٹچ ہے یہ بہت اہم ہے. اسی طرح والد بھی بچے کو ٹچ کرتا ہے اور اس کا بھی ایک اہمیت ہے. اور ٹچ بھی ایسا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فیس کو ٹچ کریں, کبھی آپ بچے کے پاؤں کو تھوڑی دیر کے لیے تھامتے ہیں, کبھی اس کے ہاتھ میں آپ اپنی انگلی دیتے ہیں, بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ہلاتا ہے, اور یا آپ اس کی باڈی پر اپنا ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں, تو یا اس کے آرمز پر یا اس کی لیگز پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں. تو یہ جو ٹچ ہے, یا آپ اسے گود میں لیتے ہیں, تو یہ ساری جو ٹچ والی چیز ہے یہ اس کے لیے بہت اچھی ہے, اور اس کی ایموشنل ویل بینگ کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. تو یہ میرا 5واں پوائنٹ تھا ٹچ کا. میرا 6واں پوائنٹ جو ہے, یہ اب تک میں جو 11 پوائنٹس بتاؤں گا ان میں جن 11 پوائنٹس پہ میں بات کروں گا اس میں جو 6 پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان تمام پوائنٹس میں جو میں انفینٹس اور ٹاڈلرز کی پیرنٹنگ کے بارے میں بیان کروں گا. 6واں پوائنٹ ہے بریسٹ فیڈنگ. کسی بھی بچے کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اسے اپنا دودھ پلائے, اور بچے کو جب ماں اپنا دودھ پلاتی ہے تو یہ غیر معمولی فوائد بچے کو بھی اور ماں کو بھی حاصل ہوتے ہیں. ماں کا دودھ, جب ماں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بچے کے لیے ایک بلیسنگ ہے یا بچے کے لیے بہت ایک اچھا ایکسپیرینس ہے, بلکہ یہ ماں کے لیے بھی بہت ہی ایکسیپشنل ایکسپیرینس ہے, اور یہ ایکسپیرینس کسی اور چیز سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. بہت سی مائیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم فارمولا ملک دے رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم کویسچن ہے کہ جو فارمولا ملک ہے وہ کسی بھی حوالے سے ماں کے دودھ کا ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہے, اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کے اپنے پرابلمز ہیں جو بچے کی لائف میں ہوتے ہیں. لیکن اگر ماں کا دودھ, میں جو ایک اور بات عرض کروں گا کہ ماں کے دودھ کا تو یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے کہ وہ بچے کی نیوٹریشنل نیڈ کو ایڈریس کر رہا ہے. تو جب آپ فارمولا ملک دیتے ہیں تو آپ
اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ فارمولا ملک جو ہے وہ ماں کے دودھ اگر صرف بچے کی غذائی ضروریات کے لیے دے رہے ہیں تو چلیں فارمولا ملک سے ہم اس کو ریپلیس کر لیں گے، پہلی بات تو یہ کہ وہ ریپلیسیبل نہیں ہے، فارمولا ملک ماں کے دودھ کا متبادل نہیں ہو سکتا، لیکن ماں کا دودھ جو ہے وہ اور بھی اس کی ڈائمنشنز ہیں جس میں ماں کا دودھ ہیلپ فل ہے اور بہت افیکٹو ہے۔ تو میں کم از کم 5 بڑے فوائد ہیں جو ماں کے دودھ کے حاصل ہوتے ہیں جب ماں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کم از کم 2 سال، مطلب پورے 2 سال تک ماں اپنا دودھ پلائے۔ اور اس میں بہت سے متس ہیں لوگوں کے ذہن میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے متس ہیں، اس کو مطلب بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی شاید میرے دودھ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی یا دودھ اتنا انف نہیں ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب ماں اپنا دودھ پوری مطلب ماں اپنا خیال رکھتی ہے اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہے اور اس پروجیکٹ کو اون کرتی ہے اور یہ مطلب اس میں ڈٹرمنڈ ہوتی ہے اور وہ اپنا دودھ بچے کو آفر کرتی ہے، تو پھر وہ گریجولی یہ ساری چیزیں گریجولی بالکل سیٹ ہو جاتی ہیں، اور بچوں کے بیہیویئرل ایشوز کی بات کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے کسی مسئلے کی بات کرتے ہیں جو لیٹر اسٹیج میں 8-10 سال 12 سال کی عمر میں بچے فیس کر رہے ہیں، یا ماں اور بچے کے یا پیرنٹس اور بچے کے ریلیشن شپ کے چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، تو میں جب ان سے ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کی ہسٹری لیتا ہوں تو کبھی کبھار یہ بات مطلب جب ہم سوال کرتے ہیں تو یہ بات ایک دم سرفیس کرتی ہے کہ وہ جو ماں اور ماں باپ کا اپنی اولاد سے جو تعلق خراب ہوا ہے، جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پتہ لگتا ہے کہ ماں نے اپنا دودھ بچے کو آفر نہیں کیا، اور اگر ماں اور بچے کو وہ مطلب یہ والا معاملہ ہوتا تو بہت ارلی ایج سے بہت ہی اسپیشل بانڈ ماں کو اپنے بچے کے ساتھ بنانے میں مدد ملتی۔ اور جب ماں کا دودھ بچے کو ملتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں کے ساتھ اسپیشل بانڈ بنتا ہے، بلکہ باپ کے ساتھ بھی اسپیشل بانڈ بننے میں مدد ملتی ہے، اس لیے کہ بچے کی جو سینس آف بلونگنگ ہے اور جو اس کی ایموشنل سیٹسفیکشن کا سامان ہے وہ جو ہے وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت میکسیمائز ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے جو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے۔ تیسرا آؤٹ کم جو ہے وہ امیونٹی ہے بچے کی۔ آپ بہت حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں مطلب ان کی جو بیماریوں سے جو قوت مدافعت ہے وہ ان کی غیر معمولی طور پہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک اسٹڈی یہ ہے کہ بچوں کو جو کانوں کا انفیکشن ہوتا ہے، وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کے کانوں میں وہ انفیکشن اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، اور کانوں کے انفیکشن کی جو شرح دوسرے بچوں کے ساتھ، اس طرح کئی ایسی چیزیں ہیں، مطلب بچوں کا جو اسٹمک کے پرابلمز ہیں، بچوں کی بہت ساری ایسی جو ان کے کنجیشن کے ایشوز ہیں، تو جو ڈبے کا دودھ ہے وہ ان کی ہیلتھ کے لیے دوسرے چیلنجز لے کر آتا ہے، لیکن ماں کا جو دودھ ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہیلتھ کے وہ چیلنجز نہیں پیدا کرتا بلکہ وہ ان کے لیے امیونٹی انہینس کرنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو یہ تیسرا آؤٹ کم ہے ماں کے دودھ کا اگر ماں اپنا دودھ پلاتی ہے۔ چوتھا آؤٹ کم جو ماں کے دودھ کا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ اپنا دودھ پلانے سے بہت اس پہ فرق پڑتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں عورتوں کے بعض فزیکل پرابلمز کے اوپر یعنی جو دنیا میں اس وقت بہت بڑھ گئے ہیں، ان میں سے ایک ایشو جو پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ہے، ون آف دا ایشوز از بریسٹ کینسر۔ تو بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک تعلق بریسٹ کینسر کے بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن ریسرچرز نے یہ بات ریویل کی ہے کہ اگر ماں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے اور 2 سال تک پلاتی ہے تو چانسز یہ ہیں کہ ماں اس طرح کے بڑے مسائل کا شکار نہیں ہوگی، اور وہ ماں کی اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ماں کے دودھ سے جب وہ ماں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کا جو 5واں بڑا آؤٹ کم ہے وہ ماں کی اپنی سائیکولوجیکل اور ویل بینگ ہے، اور اس کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کنیکشن ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا اور بریسٹ فیڈنگ کا۔ بعض ایسی اسٹڈیز ہوئی ہیں جنہوں نے یہ ریویل کیا ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو کاؤنٹر کرنے میں بریسٹ فیڈنگ کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ماں جو اپنا دودھ بچے کو پلاتی رہتی ہے وہ بڑی جلدی پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے باہر آ جاتی ہے۔
تو یہ ایک یعنی ان کیس اگر اس کو یہ پرابلم ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. لیکن اس میں جو خیال رکھنے کی بات ہے کہ ہم بچے کو جب یعنی وہ بچے کے لیے یہ ہولسم ایکسپیرینس ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف ایک اس کے پیٹ کیا اس کو غذا مل رہی ہے اور بس آپ اسے صرف یہ اس کی غذا کا ٹائم ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ ٹائم اس کے لیے اگر اس وقت بچے کو انگیج کیا جائے, یا کوئی اچھی سی نظم یا کوئی اچھی سی تلاوت کی جائے, یا کوئی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے, یا بچے کی باڈی کو سہلایا جائے, یا کوئی اچھی فیلنگز میں اس ٹائم پر ہوں اور اچھی دعا کی جائے, تو اس کے بھی بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یعنی بہت اچھا ہو کہ اس ایکسپیرینس کو ہم عبادت سمجھ کے کریں اور ایک بہت اہم پروجیکٹ سمجھ کے کریں, اور اللہ سے دعا کر کے اور بڑی مطلب مائنڈ فلی ہم یہ ایکسپیرینس یعنی ماؤں کو اگر یہ اس طرف آئیں تو بہت ہی اچھا ہوگا, بجائے اس کے کہ وہ والی صورت ہو کہ بچہ دودھ پی رہا ہے اور ماں جو ہے وہ واٹس ایپ پر یا موبائل فون پہ کچھ چیزیں سرچ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا, اور وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ جو بلو لائٹ ایمیشن ہے اسکرین کی وہ ویسے بھی بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے, اور یہ بہت اہم چیز ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بچے کی غذائی ضرورت پوری ہو رہی ہے, بلکہ اس کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر یہ پورا عمل جو ہے وہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. اللہ کرے کہ یہ ہماری جدید معاشروں میں اس کی جو اہمیت ہے وہ لوگ اس کو سمجھیں, اور فارمولا ملک کے اوپر جتنا لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے, اللہ کرے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے, ان کے اپنے لیے بھی اور ان کے بچے کے لیے بھی. بہت سے کیسز میں ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں اور وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ بھائی مطلب بعض اوقات پیرنٹس کہتے ہیں بھائی میری بھی ایک لائف ہے, میں اگر اپنا دودھ مطلب اگر ہم پلاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ شاید وہ ہر وقت بچہ جو ہے وہ اب ہم کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹائم ہے جو ابتدائی 2-3 سال ہیں, اگر خاص طور پہ ماں کے لیے یہ فل ٹائم جاب ہے جو شروع کے 3 سال ہیں. اس وقت بھی دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جو میٹرنل لیو جو ہے وہ 2 سال اور 3 سال ان کی پالیسی ہے کہ اگر وہاں لیو لی جائے تو وہ 2 سال اور 3 سال کی بھی میٹرنل لیو دے دیتے ہیں, بلکہ بعض ممالک پیٹرنل لیو بھی ایک ریزنیبل ٹائم کے لیے اگر وہ ورکنگ ویمن ہے یا ورکنگ پیرنٹس ہیں تو وہ دیتے ہیں. ہمیں اس میں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ ٹائم لگائیں گے اس کے فائدے ہماری اپنی صحت کے اوپر بھی, فیملی کے ماحول کے اوپر بھی, اور بچے کی مستقبل کے اوپر بھی بڑے زبردست پڑیں گے. تو ہمیں اس کو پرائرٹائز کرنا چاہیے اور اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے, اور اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ شاید صرف بچے کا فائدہ ہے اور یہ قربانی ہے. یہ قربانی نہیں ہے, مطلب یہ یقیناً ایک بڑی خدمت ہے, لیکن یہ ایک بڑی سعادت اور بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اس کا جو بینیفیشری ہے, اس کی جو منفعت ہے وہ صرف بچے ہی کو نہیں ہے بلکہ ماں کو بھی ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ انڈائریکٹلی والد کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں, لیکن ماں کو خود بھی اپنی نفسیاتی اور اپنی صحت کے اعتبار سے اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ میرا 6واں پوائنٹ تھا جو ماں کے دودھ کے حوالے سے تھا. 7واں پوائنٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے. اور کمیونیکیشن جو ہے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر مخلوق کو, ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے. تو اگر آپ اس پودے کو ٹچ کرتے ہیں تو اس پودے کو بھی بعض اوقات اچھا لگتا ہے, اور اس پودے کو بھی یہ سینس ہوتی ہے کہ مجھے کہاں پہ ٹچ کیا جائے, کہاں پہ ٹچ نہیں کیا جائے. اور اس پودے کو بھی جب آپ اس کو توجہ دیتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں یا اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں یا اس کی صفائی کرتے ہیں یا اس کو پانی دیتے ہیں, تو پودے کو بھی یہ فیل ہوتا ہے اور پودے کی جو گروتھ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی پیٹ پالا ہوا ہے یا کوئی اینیمل پالا ہوا ہے, سپوز آپ نے کوئی بکری یا گائے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس, اگر آپ اپنی گائے کو صرف کھانا کھلاتے ہیں لیکن اس سے باتیں نہیں کرتے یا اس کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرتے, تو مطلب یعنی آپ سمجھیے کہ آپ گائے کی جو ہیلتھ ہے اور گائے کی جو گروتھ ہے اس میں آپ اپنا حصہ نہیں ڈال رہے.
تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جانور کے اوپر بھی جب آپ ہاتھ پھیرتے ہیں یا اس سے بات کرتے ہیں اور اس کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے. تو دنیا کی تمام ایسی مخلوقات جو لیونگ بینگز دنیا میں جو بھی ہیں ان کے ساتھ ان کا اپنا ایک فارم آف کمیونیکیشن ہے. تو بچے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے, اس پیدا ہوئے ہوئے بچے کی جو ابھی بالکل وہ بچہ جو ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے اسے پیدا ابھی اسی وقت دنیا میں آیا ہے, اس بچے کے ساتھ بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے اور آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کی ہر کمیونیکیشن کو یہ محسوس کرتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی اثر اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے. آپ اس بات کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے, یعنی وہ جو آپ کی بچے کے ساتھ کمیونیکیشن ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن بھی ہے, جس میں فیشل ایکسپریشنز ہیں, جس میں آپ کا مسکرانا ہے, جس میں آپ کا بچے کو دیکھنا ہے, اور اس کے اندر جو دوسری کمیونیکیشن ہے وہ آپ کوئی آواز نکال رہے ہیں, آپ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہیں یا آپ کچھ بول رہے ہیں. یہ ساری کمیونیکیشنز اس کی شخصیت پر, اس کے شعور پر, اس کے مزاج پر کوئی نہ کوئی اثر پیدا کرتی ہیں. آپ کبھی اس بات کو سوچئے کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے, رب کریم یہ چاہتا ہے کہ ہماری اس سے ارلیسٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ مطلب کلمہ اور اللہ کی کبریائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان جو ہے وہ اس فارم میں ہو. اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی زبان جو ممکن ہے آپ کو عربک نہ آتی ہو, لیکن ایک بچہ ابھی دنیا میں آتا ہے اور آپ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں. دس از آلسو اے فارم آف کمیونیکیشن کہ آپ اسے بتاتے ہیں کہ اللہ نے تو تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے, الحمدللہ تم نے جس فیملی میں آنکھ کھولی ہے اور جو تمہارے پیرنٹس اور کیئر گیورز ہیں الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہیں. تو بچے کو ایک میسج ملتا ہے کہ مطلب بچہ تو پہلے سے مسلمان ہوتا ہے چاہے کسی بھی فیملی میں پیدا ہو, لیکن جب آپ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں تو اس کے پاس یہ بات رجسٹر ہو جاتی ہے کہ میرے والدین بھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور مجھے اللہ کی کبریائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور مطلب یعنی وہ آخری رسول ہیں. یہ ساری بات مطلب بچے کو اصل کامیابی کی طرف بلانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں بچے کے لاشعور کے اندر کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں اور یہ بالکل سمجھ لیں کہ ارلیسٹ, موسٹ پروفاؤنڈ, موسٹ کمپریہنسو اینڈ دا موسٹ میننگ فارم آف کمیونیکیشن کو ہم اذان کی فارم میں الحمدللہ یعنی اتنی خوبصورت اور اتنی کمپلیٹ کمیونیکیشن اس سے ابتدا نہ ہو, یوں خون میں دوڑ رہا ہے. یہ یعنی عموماً یہ بچے کا والد یا بچے کا بالکل یعنی بچے کا فیملی ممبر ہی یہ کام یہ سعادت انجام دیتا ہے. یہ بھی ایک کمیونیکیشن ہے. اسی طرح ایک اور کمیونیکیشن جو ہے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے بچے سے کمیونیکیٹ کیا کریں. اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے بیڈ کے اوپر اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں, تو بچے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جو بھی موونگ آبجیکٹ ہوتا ہے بچہ اسے دیکھے گا. اور جب بھی آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے کبھی آپ اس بات پہ غور کیجئے, وہ آپ کی آنکھوں کو دیکھے گا, وہ آپ کی باڈی میں کہیں اور نہیں دیکھے گا, وہ آپ کی آئیز میں دیکھے گا. جب ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ یعنی اس بچے کو کس نے سکھایا کہ میرے چہرے میں تم میری آنکھوں کو دیکھو, کہیں اور نہیں دیکھو, میری آنکھوں کو دیکھو. بچے کو پتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ کرنا ہے. اور آپ جب مسکراتے ہیں بچہ خوش ہوتا ہے, آپ جب اپنا سر یوں کر کے ہلاتے ہیں بچے کو اچھا لگتا ہے. تو آپ اپنے سر کو آہستہ آہستہ ہلائیے, بچے کو مسکرا کے دیکھیے, بچے کو اچھا لگے گا اور بچے کو یہ کنوے ہوگا کہ آپ بچے کی پریزنس کو اچھا محسوس کر رہے ہیں, بچے کو توجہ دے رہے ہیں. اور اسی طرح جب بچہ کوئی آواز نکالے تو آپ اس آواز کو ایکنالج کیجئے. اور بچے کا اگر آپ نے پاؤں پکڑ, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک پلے ہے کہ آپ بچے کا جیسے آپ نے بچوں چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں آپ نے اپنے ہاتھ میں لیے اور وہ آہستہ آہستہ آپ ان کو موو کر رہے ہیں اور بچہ دیکھ رہا ہے اور بچے کو اچھا لگ رہا ہے, یا آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں اور کوئی بہت اچھا سا میسج دے رہے ہیں, کوئی اچھی بات کر رہے ہیں. بچے کے ساتھ یہ کمیونیکیشن ہے. آپ بچے سے باتیں کریں, آپ بچے سے آپ اس کو دعا دیں, آپ اس کے نام سے اس کو مخاطب کریں.
آپ کو روزانہ دن میں کئی دفعہ اس کا نام، اس کے نام سے اس کو پکارنا چاہیے. آپ کو روزانہ کئی دفعہ اس کو سلام کرنا چاہیے. جب آپ سو کے اٹھیں، آپ اپنے بچے کو دیکھیں تو آپ سلام کریں، آپ اس کے نام سے اس کو پکاریں، آپ اس کو دعا دیں. آپ اپنا ہاتھ جب ایسے ایسے کر کے ہلائیں گے وہ آپ کے ہاتھوں کو دیکھے گا. اور پھر آپ اسے کوئی تلاوت کریں، کوئی سورہ سنائیں، کوئی اچھی بات کہیں، آپ اسے بتائیں کہ صبح ہو گئی الحمدللہ، یا آپ اسے کوئی نہ کوئی آپ اسے باتیں کریں. اور آپ کی باتیں جو ہیں وہ چھوٹے جملوں میں اور بہت سافٹ آواز کے ساتھ اور بہت ہی پیار کے ساتھ اور بڑے مسکراتے ہوئے ہونی چاہیے. تو یہ ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی بھی چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی کوئی لینگویج ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، بات کو کیا جا رہا ہے، اس سے باتیں کی جا رہی ہیں. میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات بتاؤں، اگر آپ بچے کو گود میں لے کے ٹہلاتے رہیں گے، اس سے بچے کو وہ فائدہ نہیں ہوگا، یا جھولا جھلائیں گے اس سے بچے کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس کے ساتھ باتیں کریں گے اس کا فائدہ ہوگا. تو آپ گود میں تو لیجئے لیکن جھولے نہیں جھلائیے. یعنی کبھی کبھی جھلا لے جھولے، لیکن جھولا بھی اس کو ایک عادت ہوتی ہے، مطلب ایڈکشن ہوتی ہے کہ جھولا، مطلب وہ بچے پھر روتے ہیں کہ مجھے جھولا جھلائیے. تو آپ کبھی کبھی جھولا جھلا دیجئے، لیکن آپ نے گود میں لینا ہے، پیار کرنا ہے، پھر لٹا دینا ہے، پھر باتیں کرنی ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. اور اسی طرح کمیونیکیشن میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کبھی نظمیں پڑھیں گے، آپ کوئی ایک چھوٹی سی نظم منتخب کر لیں، یا آپ کوئی ایک سورہ منتخب کر لیں. اور میں اس میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سورہ فاتحہ کو اگر منتخب کر لیں اور آپ صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور دن میں کئی دفعہ کریں، تو یہ بڑی زبردست، مطلب بچے کی، یعنی کچھ دن کے بعد آپ نوٹس کریں گے کہ سورہ فاتحہ ایسے یاد ہو گئی ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ کسی بھی بچے کا جو رونا ہے، ایک اور چیز دیکھیں، ایک تو کمیونیکیشن اب تک جو میں نے بات کی ہے وہ کمیونیکیشن ہے جو آپ اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک اور کمیونیکیشن ہے جو وہ آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ بچے کا جو رونا ہے نا، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ رو رہا ہے، بلکہ اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے. جب تک کسی بچے کو بولنا نہیں آتا وہ اپنی بات کا اظہار رونے یا کوئی آواز نکالنے سے کرتا ہے. تو اگر آپ کا بچہ رو رہا ہے تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے، بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ لیس دین 1 منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے. جتنا کم ٹائم میں آپ اٹینڈ کریں گے اتنا اچھا ہے. کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ رو رہا ہے تو رونے دو، بچے کو رونے میں، مطلب یہ ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز جو چل رہی ہے اور یہ بہت غلط تصور ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے تو رونے دو، خود ہی چپ ہو جائے گا، بچوں کو روتے ہوئے چھوڑ دیا کرو. یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. اس کے اوپر برین ریسرچز ہوئی ہیں کہ وہ بچے جو بہت دیر تک روتے ہیں اور ان کو کوئی اٹینڈ نہیں کرتا، ان کی ماں یا ان کے باپ ان کو روتے ہوئے اٹینڈ نہیں کرتے اور وہ روتے رہتے ہیں، ان بچوں کی برین ڈیولپمنٹ متاثر ہوتی ہے. میں اس کا فینومینا تھوڑا سا آپ کو، یعنی اس کے اوپر ریسرچز موجود ہیں، میں مختصر یہ بات بتاؤں کہ جب بچہ مستقل روتا رہتا ہے تو اس کا بریتھنگ ریٹ کم ہو جاتا ہے، اور جب بریتھنگ ریٹ کم ہو جاتا ہے، برین کی غذا ہے آکسیجن، اور یعنی ہائی کوالٹی ایئر جو ہے نا، جو نیچرل ایئر ہے نا، اچھی کوالٹی کی ایئر میں آکسیجن بہت ہوتی ہے، اور جو ہم سانس لیتے ہیں اس سے وہ خود ہی ہمیں ملتی رہتی ہے. لیکن جب بچہ روتا رہتا ہے تو اس کی جو بریتھنگ ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ یعنی اس کے برین کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ بہت لمبے عرصے تک روتا رہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا اور کوئی اٹینڈ کرنے والا نہ ہو. تو میں اس میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کوشش یہ کیجئے کہ اگر وہ رو رہا ہے تو اس کو اپنے کام چھوڑ کر آپ اسے اٹینڈ کیجئے. دوسری بات یہ کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے. میں اس کی چند ریزنز بتا دیتا ہوں. آپ اگر ایک ماں تھوڑا سا غور کرے گی تو اس کو وہ ریزنز خود سمجھ میں آئیں گی. ایک ریزن یہ ہے کہ اسے کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے، اسے کوئی چیز اس کو کوئی چیز کاٹ رہی ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ اس کو بہت دیر ہو گئی، اس کو کسی نے فزیکلی ٹچ نہیں کیا. اب یہ جو ٹچ والی بات ہے نا، اس پہ بھی ایک اسٹڈی یہ ہے کہ بچوں کو ابتدائی 6 مہینے تک ان کی ضرورت ہوتی، بلکہ شروع کے جو 1 مہینہ ہے اس میں تو ان کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہر 30-40 منٹ میں یا ہر 1 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ان کا اسٹیبلش ہو ان کی ماں کے ساتھ. اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ ڈیوریشن آگے بڑھتا ہے، لیکن فرض کیجئے کہ ایک بچے جو
माँ के साथ या किया है और इसको 3-4 घंटे हो गए तो बच्चे को नीड फॉर टच महसूस हो रही है, मतलब आप सिर्फ जाएंगे, उसको हाथ लगाएंगे, उसको गोद में लेंगे, वो ठीक हो जाएगा, और 5-7 मिनट तक आप उसे गोद में रखेंगे और उसको प्यार करेंगे या उसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा, और अब उसकी जो यानी जैसे उसे पानी की प्यास होती है ना, ऐसी टच की प्यास होती है, यानी मुझे कोई छूने की प्यास है, तो वो छूने की प्यास उसकी सेटिस्फाई हो गई। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। तो आपने ये देखना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या उसे नींद आ रही है। एक और बात मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प चीज है कि आपका बच्चा जिस बेडरूम में लेटा हुआ है, अगर बच्चे को ये एहसास हो जाए कि बेडरूम से बाहर सब लोग बैठे हुए हैं और वहां बातें हो रही हैं, वहां कोई एक्टिविटी हो रही है, और आपने उसे अनअटेंडेड एक कमरे में छोड़ा हुआ है, तो बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ आवाज निकालेगा या रोएगा, और आपको मतलब उसकी कोशिश होगी कि आप मुझे यहां से वहां ले जाइए जहां सब लोग बैठे हुए हैं। बच्चा लेफ्ट आउट फील करेगा, तो आप सिर्फ उसको उठा के वहां ले गए जहां सब लोग बैठे हुए हैं, अब वो बच्चा दोबारा सेट हो गया, यानी उसको ये महसूस हो रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आपने इस एक्टिविटी में शामिल किया। तो बच्चे को इतनी सेंस है, और ये सेंस 3 महीने के बच्चे को अल्लाह ने अता किया। आप सोचिए कैसी जबरदस्त बात है। तो मैं बल्कि एक बात आपको और बताऊं, आपको पता है अगर आपके घर में किसी गमले में कोई पौधा लगा हुआ है और आप ये महसूस करें कि वो पौधा जो है वो बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा, और आपने पानी भी दिया है और उसको धूप भी आ रही है, लेकिन आपको महसूस होता है कि ये शायद बहुत मतलब कोई और रीजन नहीं समझ आ रही, तो और आपको लग रहा है कि ये ग्रो नहीं कर रहा, अगर वो गमले में है ना पौधा, आप उसकी सिर्फ जगह चेंज कर दें, और आप सिर्फ उसकी जगह चेंज कर दें और थोड़ी देर उस पौधे के करीब आके बैठें चेयर डाल के, और आप देखिएगा कि उसकी ग्रोथ जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो जब पौधे को अल्लाह ने ये सेंस अता की है, तो आपका जो बच्चा है, पौधे में तो आपका खून भी नहीं होता ना, पौधा तो आपकी नस्ल से भी नहीं है, इस बच्चे को अल्लाह ने कैसा सेंस अता किया है कि अगर आप इसको अपने साथ रखते हैं और इसकी जगह चेंज करते हैं तो इसकी ग्रोथ पे कितना फर्क पड़ेगा, आप ये सोचिए। तो एक चीज है कि आप उससे कितना कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरी चीज ये है कि जब वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो रोता रहता है और उसे कोई अटेंड नहीं करता, या आपको समझ ही नहीं आता कि रो क्यों रहा है, क्या इसे दूध पिलाने की जरूरत थी, क्या इसके डायपर में कुछ हो गया था और इसका डायपर चेंज करने की जरूरत थी, क्या उसको बहुत देर से किसी ने छुआ नहीं था, या इसको गर्मी लग रही थी, या उस कमरे की। मैं एक बड़ी और दिलचस्प बात बताऊं, अगर बाहर रोशनी है और सूरज निकला हुआ है और बच्चे को नींद भी नहीं आ रही, बच्चा जाग भी रहा है, और आपने कमरे में पूरे तौर पर अंधेरा किया हुआ है, बच्चे की ख्वाहिश होती है कि अगर सूरज है तो थोड़ी सी रोशनी मैं भी देखूं। तो अगर आप हल्का सा पर्दा, यानी इतना पर्दा भी, इतना कर्टन भी ना हटाएं कि पूरी धूप आने लगे, लेकिन थोड़ा सा कर्टन हटाया और डे लाइट अंदर आ गई, उससे एक फ्रेशनेस का एहसास हुआ, आप देखिएगा बच्चे का मूड बेहतर हो जाएगा, इसलिए कि डे लाइट आ रही है, हवा आ रही है और बच्चा अच्छा फील करेगा। आप सोचिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे बच्चा बेहतर फील करेगा। तो ये हमें सेंस होने की चाहिए कि बच्चा रो क्यों रहा है, और मैं ये इस बात को इन्वेस्टिगेट करूं कि बच्चा क्यों रो रहा है, और मैं कितनी जल्दी उसकी वजह पकड़ता हूं और कितनी जल्दी उस वजह को एड्रेस करता हूं, और अब वो रोना जो है उसका ठीक हो गया है। और एक चीज मैं और बताऊं, जब बच्चा रो रहा हो तो आपका मूड खराब नहीं होना चाहिए। जब बच्चा रो रहा हो तो आप उसके सीने पे हाथ फेरें, आप उसको टच करें और उसको सलाम करें, फौरन उसको अटेंड करें, उसको मुस्कुरा के देखें और उसका नाम लें। आप उससे कहें, अच्छा मैं आ गया, आप मुझे बुला रहे थे, अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ आपको क्या चाहिए, अच्छा आपको भूख लग रही है, फिर आपने ट्राई दूध, लेकिन दूध नहीं पिया, आपको अंदाजा हो गया भूख नहीं लग रही, अच्छा तो भूख नहीं लग रही है, आप मिल कर रहे हैं, आप उसके लिए मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो ये एक तरह की, यानी जिस बच्चे की कम्युनिकेशन को एक्नॉलेज किया जाता है, उस बच्चे को बड़ी जल्दी कम्युनिकेट करने की जो विल है वो उसके अंदर स्ट्रेंथन होती है, और वो लैंग्वेज जल्दी पिक करता है, क्योंकि उससे बड़े लोग बातें करते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस 2 महीने का बच्चा है और अंग्रेजी में या किसी और जबान में उससे बात कर रहे हैं जो आपकी अपनी मादरी जबान नहीं है, तो आप बच्चे से उसकी अपनी उस जबान में बातें कीजिए और कोशिश कीजिए कि इब्तदाई 2-2.5 साल तक उसी जबान में बात करें। और एक चीज और भी है कि सही लफ्ज बोलिए। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो बहुत सारे वालिदैन ये करते हैं कि बच्चा सही लफ्ज को इमिटेट करने की कोशिश में
غلط لفظ اس کی زبان سے نکل رہا ہے. تو والدین کیا کرتے ہیں, وہ جو غلط لفظ اس کی زبان سے نکلا ہے وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ والدین غلط لفظ کو امیٹیٹ کرتے ہیں اور وہ غلط لفظ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں یہ بچے کے لیے بڑا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے. آپ نے تو صحیح لفظ ماڈل کرنا ہے, اس نے غلط لفظ, اصل میں وہ غلط لفظ انٹینشنلی نہیں بول رہا, وہ آپ کے صحیح لفظ کو امیٹیٹ کرنے کی انسکسیسفل اٹیمپٹ میں ہے. آپ صحیح لفظ کی جو ماڈلنگ ہے وہ کرتے رہیے, وہ جو غلط لفظ بول رہا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ اس کے سامنے بالکل صحیح لفظ جو اسٹینڈرڈ ورڈ ہے نا, جو اسٹینڈرڈ لینگویج ہے, اس کا ماڈل اس کو اویلیبل رہنا چاہیے. تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بچے کی نانی نانا دادی دادا کی جو زبان ہے اور اس کے صحیح لفظ, صحیح الفاظ اور بہت ڈسٹنکٹ اس کی جو یعنی اس کی آوازیں, مطلب آپ کوشش کیجئے کہ جو لفظ بھی بولیں صاف بولیں, واضح بولیں اور آرام آرام سے بولیں, اور ایک ہی لفظ کو آپ کئی دفعہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ لفظ آہستہ آہستہ اس کے پاس پہنچے گا اور یہ بڑی اچھی چیز ہوگی. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں آپ نے اس بات کو ضرور دیکھیے گا. ایک چیز, دو طرح کی کمیونیکیشن ہو گئی, وہ ہم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور ہم کمیونیکیٹ اس سے کر رہے ہیں.